بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ نور ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی زندگی میں ذہنی سکون کی کیا اہمیت ہے، اسی پر ہی ہم گفتگو کریں گے۔ ایز یوزول میرے ساتھ جو کسی بھی طور کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، ویلکم ٹو دا شو۔ تو جو سب سے تو پہلے آپ کو جشن آزادی کی مبارک، اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ نے لباس زیبتن کیا ہوا، اور واقعی زندہ قوم میں اپنے شان انداز میں جشن آزادی مناتی ہیں۔ اور بات ہو جب ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ کی، تو وہ بھی تو پھر ظاہری بات ہے اپنے ہی انداز میں آپ نے بھی منانا ہے جشن آزادی کو۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے وطن کی وجہ سے ہوں۔ میرا نام ہے پوری دنیا میں تو میرے وطن کے لیے ہے، میرے وطن کی وجہ سے ہے۔ میں ایز اے پاکستانی آج اگر پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا پوری دنیا میں، جس کی ویڈیو سن کر جو ہے وہ لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو عطا مجھے میرے رب نے دی، یہ میرے ملک کی جو ہے وہ مجھ پر بہت بڑا، میں کہتی ہوں کہ ایک میرے لیے غنیمت ہے کہ میں جس ملک سے میرا تعلق ہے اس ملک کا نام میں نے پوری دنیا میں روشن کیا۔ آج آپ کی پوری دنیا میں جو بہترین ترین سائیکالوجسٹ ہیں، جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اس میں پاکستان میں ڈاکٹر نبیہ علی خان کا نام آتا ہے۔ نو ڈاؤٹ جی۔ تو یہ میرے لیے، یہ دیکھیں، میرے پاکستان کے لیے فخر ہے، یہ میرا فخر ہے، اور میں ایز اے پاکستانی جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان میں ہوں، ڈاکٹر نبیہ علی خان۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو آج ذہنی سکون، ہاں دیکھیں ہر شخص وہ اس کا متلاشی ہے کہ ذہنی سکون کیسے ملا جائے۔ جی، اب آپ ذہنی سکون کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ ذہنی سکون انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا آزادی کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ذہنی سکون انسان کو تب ملتا ہے جب وہ ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے آزادی کی قیمت چکائی ہے نا آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی انسان ذہنی طور پر آزاد ہونے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے تڑپ محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت اس نہج تک پہنچ جاتی ہے کہ اس آزادی کے لیے وہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ لیکن آزادی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی تگ و دو اور اپنی جد و جہد اور اپنے اچھے عمل کے لیے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو آزادی لوگ جو ہے وہ بہراروی کی وجہ سے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، غلط طرف جانے کے لیے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی آزادی کا کیا فائدہ جو کل کو آپ کے ہاتھوں کی زنجیر بن جائے؟ وہ آپ کو ذہنی سکون نہیں دے گی۔ آزادی وہ ہے جس میں آپ نے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ آزادی وہ ہے جس میں آپ کے خیالات آزاد ہیں، لیکن آپ کو اپنی لائن اینڈ لینتھ کا پتہ ہے، آپ کو اپنی بارڈر لائن کا پتہ ہے، آپ ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے۔ یہ ہے ذہنی آزادی اور ذہنی سکون۔ برے ترین لمحات ہوتے ہیں جب انسان کے پاس ذہنی سکون نہ ہو۔ انسان کا ذہنی سکون جب برباد ہوا ہو نا، اس کے پاس ذہنی سکون کی کوئی چیز نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتا ہے، وہ ایک پنجرے میں قید ہو جاتا ہے۔ اچھا، ذہنی آزادی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم کہاں پر ہو، تم جلدی گھر پہنچو، تم فلاں لڑکی کے ساتھ ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تو بیوی شک کر رہی ہے تو آپ ذہنی طور پہ مفلوج ہو کے رہ گئے۔ نہیں، یہ کوئی ذہنی قید نہیں ہے۔ یہ آپ کی بیوی کا حق ہے کہ اس کو پتا ہو کہ شوہر کہاں ہے، اور شوہر کا حق ہے بتانا کہ شوہر کہاں ہے، یہ بتائے۔ اکثر مرد جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذہنی غلام بنا لیا بیویوں نے، اس وجہ سے جی ہمارا ذہنی سکون برباد ہو گیا ہے۔ عورت ہر وقت شک کرتی ہے، مرد ہر وقت شک کرتا ہے ہمارا ذہنی سکون برباد ہو گیا ہے۔ وہ شک کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ اسے یہ سمجھانے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، یا حالات ایسے پیدا ہو گئے، یا آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا ہیں۔ آپ کو اسے اطمینان اور اعتبار میں لے کر اپنے ذہنی سکون کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہوگا۔ ذہنی سکون حاصل کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے، کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا آ کے ہمارے ذہنی سکون کا باعث نہیں بنتا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا ذہنی سکون ہے، کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو ذہنی سکون مل سکے، اب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، یہ ذہنی سکون چھپا کہاں پر ہوا ہے؟ اس کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ذہنی سکون چھپا ہوا ہے آپ کے احساسات میں، جذبات میں، الفاظ میں، اور آپ کے خیالات میں۔ جب آپ کے خیالات مختصر ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ خیال نہیں اپنے ذہن میں لائیں گے، تو سکون میں رہیں گے۔ آپ کے احساسات جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، احساس کنٹرول میں رہے گا، مختصر لوگوں کا احساس ہوگا، تو آپ ذہنی سکون میں رہیں گے۔ آپ خواہشات آپ کی جو ہیں وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرنے کا سب سے بڑا باعث بنتی ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک شخص کے ساتھ رہوں، لیکن اس شخص کے پاس وقت ہی نہیں، وہ اس طرح سے مجھے جو اکوموڈیٹ ہی نہ کر سکے،
تو میری اس خواہش نے میرا ذہنی سکون برباد کر دیا, ڈیمیج کر دیا آپ کو. اگر میری خواہش ہے کہ میں ایک بڑی گاڑی میں بیٹھوں, میں نے چھوٹی گاڑی میں بیٹھنا ہی نہیں, تو اس بڑی گاڑی کی خواہش نے میری چھوٹی گاڑی میں بیٹھنے کا سکون بھی برباد کر دیا. اگر میرے گھر میں تمام تر چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ والوں کے گھر بڑی LED یا بڑی کوئی چیز موجود ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہے, تو میں نے اپنا ذہنی سکون خود برباد کر لیا. اب ذہنی سکون برباد کرنے کا باعث کون بنا؟ میں خود, آپ خود, ہم خود ذہنی سکون برباد کرتے ہیں, لیکن ہم بوجھ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. بیسیکلی ذہنی سکون برباد کرنے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کا ذہنی سکون برباد نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی. کیسے نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ اسے سمجھانے میں ہی ناکام ہو چکے ہو, آپ اسے سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ آپ صحیح ہو. تو فالٹ آپ میں, تو فالٹ ہمارے میں ہوا نا, فالٹ کسی اور میں تو نہ ہوا. ہر بندہ کہتا ہے دوسرا بندہ غلط ہے, اس نے میرا ذہنی سکون برباد کر دیا. اس نے کیسے آپ کا ذہنی سکون برباد کر دیا؟ آپ نے خود ذہنی سکون برباد کیا. حالات ایسے پیدا کر دیا آپ نے, حالات ایسے پیدا کر دیے. آپ نے اسے سمجھانے کی بجائے جو اس سے لڑنا مناسب سمجھا, تو آپ کا ذہنی سکون برباد ہو گیا. آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو بچانے سے زیادہ اس کو توڑنے پہ فوکس کیا, تو آپ نے اپنا ذہنی سکون برباد کر لیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے انسانوں کا آج کل اسکوپ تو کوئی نہیں ہے, اچھے انسانوں کا کوئی نہیں پوچھتا, کوئی اسکوپ نہیں اچھے انسان کا, لیکن سکون کے لیے ایک اچھے انسان کا آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, یہاں پر یہی آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں, آپ نے بھی بات کی. اچھا, کیا ذہنی سکون کا تعلق کیا کسی شخص سے ہے یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ذہنی سکون سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ چھپا ہوا کہاں ہے ہمارے پاس, کہاں سکون جو ہم تلاش کریں. جی, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. غفلت ہو گئی تو سجدے میں چلے جائیں. غفلت ہوگی تو سجدے میں چلے جائیں. غفلت ہو گئی مطلب کسی بھی کام میں غفلت ہو گئی, رشتہ داری میں غفلت ہو گئی, ریلیشن شپ میں غفلت ہو گئی, آپ نے کسی کو سمجھا نہیں, کسی کا دل توڑ دیا, غفلت ہو گئی. آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وعدہ کیا, وعدہ پورا نہیں کیا, غفلت ہو گئی. آپ نے ناپ تول میں کمی کی, غفلت ہو گئی. آپ نے کسی کا جو ہے وہ کردار کی دھجیاں اڑا دی تو غفلت ہو گئی. یہ غفلت جو ہے یہ آپ کو کہاں جوڑتی ہے؟ سجدے کے ساتھ جوڑتی ہے, آپ کو استغفار کے ساتھ جوڑتی ہے. جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے, سجدہ نہیں کریں گے, آپ کو سکون نہیں ملنا. پھر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں. گناہ ہو جائے تو غفلت کی بات ختم ہو گئی, وہ سجدے میں چلی گئی. لیکن گناہ ہو گیا تو توبہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور گناہ آپ کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے. گناہ میں سکون نہیں ہے. جو آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے, یہ بتایا آپ نے, غفلت اور گناہ. جی, غفلت اور گناہ, یہی دو چیزیں کر رہے ہیں. آپ نے ڈیفائن کیا بڑے خوبصورت انداز میں. اس کے بعد آپ کی اگلی کیٹیگری آپ کی گناہ. جی, گناہ, بالکل گناہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح کے انسان ہمارے پاس موجود ہے نا, جی, جب آپ کا تعلق کسی شخص کے ساتھ سکون سے ہو نا, کہ آپ کسی شخص کے ساتھ رہتے ہوئے سکون محسوس کرتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ پہلا سٹیپ ہی غلط ہے, آپ بدسکونی کی طرف جا رہے ہیں. سکون کا تعلق کبھی بھی شخص کے ساتھ منسلک نہیں ہے. وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا جس کو آپ اپنے لیے مخلص سمجھ رہے ہیں یا آپ جس کو سکون کا باعث سمجھ رہے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سکون کا باعث ہے ہی نہیں, کیونکہ دونوں کی مینٹالٹی الگ ہے, دونوں کے راستے الگ ہیں. ایک ماں بھارت چھڑی ہوئی ہے, ایک طرف پاکستان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے. یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ والا حساب ہے کہ 1965 میں بھی جنگ ہوئی, پھر 71 میں بھی جنگ ہوئی, پھر 47 میں بھی جنگ ہوئی, تو ہم نے جو ہے وہ پاکستان کا ٹکڑا حاصل کر لیا. یہی جنگ آپ کے ہر گھر میں چل رہی ہے. ایک جو ہے وہ شوہر یا تو ماں بھارت چھیڑ کے کھڑا ہوا ہے, یا عورت ماں بھارت چھیڑ کے کھڑی ہوئی ہے, اور یا پھر جو ہے وہ ایک طرف پاکستان اور ایک طرف بھارت ہے, اور ہر گھر میں جو ہے وہ میاں بیوی کی جنگ چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے بتائیں؟ کیونکہ سکون کا تعلق انسان سے ہے. سکون کا تعلق انسان سے ہے ہی نہیں. آپ نے سکون کا تعلق انسان سے جوڑ لیا. میرا شوہر مجھے سکون دے, میری بیوی مجھے سکون دے, میرے بچے مجھے سکون دے, میں گھر آؤں مجھے سکون ملے. بھائی تعلق ہی نہیں سکون کا آپ کا جو انسان کے ساتھ. آج تو یہ آپ نے واضح کر دیا, یقین کریے. یہ جو مردوں کا میں نے جملہ ہے نا, میں گھر جاتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا, میری بیوی مجھے بدسکون کرتی ہے, میرے بچے مجھے بدسکون کرتے ہیں. یقین جانیں آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی انسان کے ساتھ. یہ تو آج سکون کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے. کیا بات ہے, انسان کے ساتھ نہیں ہے. آپ اپنی بیوی ہو, بچے ہوں, شوہر ہو, پورے خاندان کو اکٹھا کر لیں, دوست اکٹھا کر لیں, وہ آپ کے سکون کا باعث اس طرح بن ہی نہیں سکتے جس طرح رب سے تعلق آپ کا سکون کا باعث بن سکتا ہے. پوچھا گیا کہ دلوں کا اطمینان کہاں ہے, تو جواب آیا دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے.
اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ سکون سے. جب آپ سکون میں ہوتے ہیں آپ مینٹل پیس میں کیسے ہوتے ہیں؟ اور سکون ہمیں وہاں سے جب اللہ تعالیٰ کی ذات, بس وہ اللہ کی ذات سے ملتا ہے. سکون کا تعلق اللہ کی ذات سے, بندے کی ذات سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو میرا سکون رہنے دے, تو اپنے آپ کو میرا سکون رہنے دے, دکھوں کے واسطے سارا جہان کافی ہے. دکھوں کے واسطے سارا جہان کافی. ہم انسان سے کہتے ہیں نا ہاں جی کہ تو میرے سکون کا باعث بن. میں نے اتنے دکھ جھیلے, اتنی ٹینشن, اتنا ڈپریشن جو ہے وہ جھیلا. لوگ یہ کہتے ہیں اپنے دکھوں کے لیے جو ہے وہ دوسرے انسان سے جس سے وہ محبت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دکھ جھیلے اپنی زندگی میں, تو اب تو جو ہے وہ بس ہمارا پورا جہان بن جا, اور ایک ہی شخص میں پورا جہان تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. پھر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص آپ کو توڑتا ہے. وہ شخص نہیں توڑتا آپ کو, وہ بیسیکلی رب توڑتا ہے. سکون کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے. آپ نے رب کے ساتھ انسان کو جوڑ کے سکون کا تعلق انسان کے ساتھ جوڑا, وہی انسان آپ کو توڑ کر جو ہے وہ آپ کا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دے گا. یہ سکون ہے. تلاش کریں سکون کہاں ہے. آپ میرے سے شرط لگا لیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ محبت میں سکون ہے تو میں اس کو ڈینائی کرتی ہوں. آپ کہیں رشتہ داری میں سکون ہے تو میں ڈینائی کرتی ہوں. آپ کہیں کسی شخص میں سکون ہے تو میں ڈینائی کرتی ہوں. آپ کہیں رب میں سکون ہے تو میں اس چیز کو ایگری کرتی ہوں. آپ کا تعلق جب تک رب سے نہیں نہ جڑے گا تب تک سب سے نہیں جڑے گا. اللہ آپ کو خود ہی لوگوں میں جو ہے اتنا معتبر کر دے گا. جب آپ کا تعلق رب سے جڑا ہوگا آپ آٹومیٹکلی سکون میں ہوں گے. آپ کی سکون کی لیول ہی کچھ اور ہوگا. ایگزیکٹلی. پتہ سکون کہاں ہے؟ آپ نے پوچھا کہ سکون. ہاں یہی میرا سوال تھا, کیونکہ میرے خیال سے پوری دنیا میں جو رہنے والی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے اسی انتظار میں کہ آپ یہ کب اس کا تذکرہ کریں گے. بتائیں جی. ڈھونڈنا ضرور, اور ڈھونڈیں گے میرے خیال سے سب. ابھی اب کے بعد کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, صرف رب سے باتیں کریں. رب سے باتیں کریں. میں نے رب سے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا. کیا کہا؟ رب سے باتیں کریں. رب سے باتیں کریں. کلام ہو. میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی. میں عوام سے باتیں کر رہی ہوں. جی جی. یہی باتیں رب سے کریں. رب کو بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں. رب کو تو پتہ ہے آپ کیوں پریشان ہیں. ہم کہتے ہیں رب تو جانتا ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں. رب سننا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے اور مجھے بتائے کہ وہ کیوں پریشان ہے. دروازہ نوک کرے گا تو پھر ہی وہ دروازہ اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں پریشان ہوں, مجھے فلاں بندے نے پریشان کر رہا ہے, مجھے فلاں بندہ جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہے, فلاں شخص میری محبت کو نہیں سمجھ رہا, فلاں شخص جو ہے وہ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے. اللہ ان کو جو ہے وہ احساس دلا کہ یہ غلط ہیں. ان کو احساس دلا, یا تو ان کے دل میں میری محبت پیدا کر یا پھر ان کو مجھ سے دور کر. یہ آپ نے اپنے رب سے بات کی ہے تنہائی میں. ہم کلام ہو گیا. مجھ سے شرط لگا لیں, آپ کو جواب ملے گا. مجھے جواب ملتا ہے. میں سکون میں ہوں کیونکہ میرا تعلق کسی انسان سے نہیں ہے. آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور کیسے ہے کہ تنہائی میں رب سے باتیں کرنے کے لیے وقت نکالتی ہوں, رب سے بات کرتی ہوں. میں نے یہ شہرت جو ہے وہ کسی شخص کے کندھوں پہ چڑھ کے حاصل نہیں کی. اس ذات مبارک میں نے اس ذات سے بات کی کہ یا اللہ 10 سال ہو گئے محنت کر رہی ہوں, کبھی تیری جو ہے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا میں نے وہ کی نہیں کہ تجھے نہ برا لگ جائے. تو کیا میرا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں دنیا کے دلوں میں گھر کر جاؤں, میری بات جو ہے وہ لوگوں کے دل میں اتر جائے؟ کیا میرے الفاظ میں اتنا دم ہی نہیں؟ تو نے مجھے بولنے کی سکت عطا فرمائی, تو نے مجھے جو ہے وہ خوبصورت بنایا, تو کیا میرا چہرہ اور میری زبان جو ہے وہ میرے کردار کی عکاسی نہیں کر سکتی؟ تو کیا میری بات میں اتنا دم نہیں ہو سکتا کہ میں رونے والوں کو ہنسا دوں اور ہنسنے والے جو ہے وہ میری بات پر جو ہے وہ رو پڑیں کہ یہ کیا بات کر دی ہے؟ دل کو لگتی اور چپتی بات. آپ 100 ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یہاں پہ, 100 لوگ بیٹھے ہیں, آپ کریں نا بات میں دم ہی نہیں ہے. یہی باتیں کریں گے جو میں کر رہی ہوں, بات میں دم ہی نہیں ہے. یہ تو گزرو اس لمحے سے جس لمحے سے رب نے تمہیں گزار کر کندن بنایا ہے. سونا آگ میں جل کے کندن بنتا ہے, ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. تو پھر سکون کی قدر کون جانتا ہے؟ جو رب سے بات کرتا ہے. سکون کی قدر وہ جانتا ہے. لیکن آج تو یہ واضح ہو گیا کہ آج کے بعد میرے خیال سے جتنی بھی یہ پوری دنیا میں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, تو آج کے بعد میں تو بلکہ اس کا میں دعویٰ کرتا ہوں, میں کلیم کرتا ہوں کہ آج کے بعد سب کو ذہنی سکون میسر آئے گا. جو ذہنی سکون جس طرح یہ لوگ تلاش کرتے ہیں شخص میں,
ایسا پاسبل نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات میں. آپ کو سکون ملتا ہے اس شخص کے ساتھ جو آپ کا من پسند شخص ہو نا, بڑا سکون ملتا ہے. میں اسے شفا بھی کہتی ہوں, من پسند شخص کو میں شفا کہتی ہوں. جس طرح ڈاکٹر کی دوائی میں شفا ہوتی ہے نا, اس طرح من پسند شخص کی شکل میں بھی بڑی شفا ہوتی ہے. اینڈ میں کیا میسج دیتی ہیں؟ بس یہی میسج دوں گی کہ جو تجھے دیکھنے سے ملتا ہے, جو تجھے دیکھنے سے ملتا ہے, جو تجھے دیکھنے سے ملتا ہے, سارا مسئلہ اسی سکون کا ہے. کیا بات ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت تو شکریہ. بس یہ لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, رب کے ساتھ جو ہے وہ خوشی لگا لیں, رب کے ساتھ اپنی بات کریں. اور جو خوشی میں سکون تلاش کرتا ہے وہ گمراہ ہے. خوشی میں سکون نہیں ہے. سکون ہے جب رب آپ کو توڑتا ہے اور پھر توڑ کے خود سے جوڑتا ہے, اور جب آپ رب کے ساتھ اپنی بات شیئر کرتے ہیں, اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے شوق کی لاج رکھ, میرے شوق کی لاج رکھ, میرے شوق کی لاج رکھ, وہ جو طور ہے بہت دور ہے. کوہ طور کی بات ہو رہی ہے, ہاں جی, معرفت کی بات ہے کہ کوہ طور جو ہے وہ بہت دور ہے. بڑی گہرائی ہے اس میں. یا اللہ میرے شوق کی لاج رکھ, اللہ سے جو ہے وہ ہم کلام ہے وہ شخص کی, یا اللہ میرے شوق کی لاج رکھ, وہ جو کوہ طور ہے وہ بہت دور ہے. میں کہاں کوہ طور تک جا کر تیرا دیدار کر سکتی ہوں, میں کہاں کوہ طور تک جا کر جو ہے وہ تیری جوہ و جلال برداشت کر سکتی ہوں. میں تو ایک عام سی بندی ہوں, یہ میرے مجھ میں سکت نہیں ہے. تو میرے مولا جو میرا شوق ہے بس تو اس کی لاج رکھ. کیا بات ہے, یہ سکون ہے, یہی سکون ہے جی. ناظرین, یہ آپ نے ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, اور یقین کریں کہ میرے خیال سے کہ یہ ہر شخص کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ذہنی سکون جس کا ہم شکایت کرتے ہیں جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں, لیکن ذہنی سکون صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے ہی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوں گے تو اوبویسلی آپ کو جسمانی سکون بھی ملے گا اور ذہنی سکون بھی ملے گا. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے ناظرین ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا, اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.